یہ کیا ہے، اس کا وہ مادہ کیا ہے؟ دال لام لام، اسی سے دلیل ہے، دلالت ہے، اسی سے دلال ہے۔ دلال جو ہے وہ بھی کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں عذاب الیم سے چھٹکارا دلا دے؟ تو یہاں حضور نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں خیر کے دروازوں کی جانب؟ الصوم جنۃ، روزہ جو ہے ڈھال کے مانند ہے۔ جیم نون، نون کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے مخفی ہونے کے لیے۔ جیم نون نون، اسی سے لفظ جن بن گیا۔ جن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، مخفی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے اسے جن کہتے ہیں۔ جنت باغ کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ زمین ڈھپ جاتی ہے، اوپر سبزہ آ جاتا ہے، درخت ہے، زمین نظر نہیں آئے گی۔ چٹیل میدان ہے تو زمین نظر آ جائے گی، زمین کو ڈھانپ لیتا ہے سبزہ اور درخت، تو یہ جنت ہے۔ جنین، امبریو جو رحم مادر میں ہے، امبریو جنین کہلاتا ہے، وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ جنین ہے۔ تو اسی سے الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ کس اعتبار سے؟ نفس کی شرارتوں کے خلاف ڈھال ہے۔ ہمارے اندر جو ایڈ یا لیبیڈو ہے، جو ہمارا حیوانی نفس ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ کھانے کو مانگتا ہے تو آدمی، اور بلکہ کھانے ہی کو نہیں مانگتا، چٹخارے بھی مانگتا ہے، تو آدمی اپنے چٹخاروں کی وجہ سے یا کبھی بھوک کی وجہ سے حرام کے اوپر مائل نہ ہو جائے۔ اس کی عادت پیدا ہو جائے گی اگر آپ نے روزے کی اب مشق کی کہ آپ بھوک کو برداشت کر سکیں، بھوک سے بےتاب ہو کر حرام کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ روزے کا عالم ہے تو اگرچہ ایک ایسی شے آپ کے سامنے ہے کہ جو آپ کو عام حالات میں نہایت مرغوب ہے، نہایت لذیذ ہے، روزہ نہ ہو تو فوراً جھپٹیں گے اس کی طرف اور اسے آپ کھائیں گے، لیکن یہ کہ روزہ ہے آپ رکے ہوئے، تو اس سے آپ کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ حرام سے رکنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکیں۔ اسی طریقے سے شہوت ہے، انسان کا جنسی جذبہ ہے، بہت زوردار ہے، حیوانی جذبہ ہے۔ جیسے بھوک کے ذریعے سے پریزرویشن آف دی سیلف ہے، ایک انسان کی اپنی زندگی کا جو بقا کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کھائے پیے گا، یہ ایندھن جو ہے اس کی زندگی کی اس بھٹی کو گرم رکھنے کے لیے لازم ہے، یہ ایندھن ہے۔ اسی طریقے سے پریزرویشن آف دی اسپیشیز، نسل کا بقا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت پورٹنٹ موٹیو رکھ دیا ہے، جنس کا، شہوت ہے۔ اب اس کو بھی جب روزے کی حالت میں انسان کنٹرول کرتا ہے تو اس سے اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ کسی بھی گناہ کے موقع پر جب کہ اندر سے داعیہ ابھرے کسی گناہ کا، فوراً انسان جو اپنے آپ کو تھام سکے، روک سکے، اس نے اپنے اندر ضبط نفس کی یہ صلاحیت روزے کی عبادت کے ذریعے سے حاصل کر لی۔ تو یہ ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ، اب یہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ اور صدقہ یہ ایک ہی شے ہے۔ یہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کچھ خرچ کرنا، اس کی دو مدیں ہیں بڑی بڑی۔ ایک مد ہے غرباء، یتامى، مساکین، بیواؤں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسافروں کے لیے، سائلین کے لیے، یہ ایک مد ہے۔ اسی کے لیے لفظ صدقہ ہے، اسی کے لیے لفظ زکوٰۃ ہے۔ ایک ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ اس کے لیے لفظ ہوگا انفاق، جہاد بالمال، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ جہاد کا مقصد ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی، تو وہ جان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وقت بھی صرف کرنا ہوتا ہے، صلاحیتیں کھپانی ہوتی ہیں اور پیسہ لگانا ہوتا ہے، جہاد بالمال۔ اسی طریقے سے قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ ایک قرض حسنہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دینا، اس کے دین کے لیے خرچ کرنا۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ، ایتاء مال، اطعام، یہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ ایک کیٹیگری کے ہیں۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ
یہ گناہوں کو اس طریقے سے بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. آگ جل رہی ہو، پانی ڈالیں گے بجھ جائے گا. اسی طریقے سے گناہوں کی جو اب گناہوں سے اس کو بلکہ یہ سمجھیے بڑا لطیف انداز ہے، یہ گناہوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے اندر اپنی جہنم دہکا رکھی ہے. ہماری جہنم ہمارے اندر ہے، ہماری جنت ہمارے اندر ہے. اگر ہم نے نیکیاں کمائی ہیں تو وہ ہمارے ہی وجود میں کہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک انبساط، ایک انشراح، شرح صدر جسے کہا گیا ہے، وہ اس دنیا میں بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے. سخت قسم کی تکالیف میں بھی وہ دل جمی کی کیفیت اسے حاصل رہتی ہے. یہ اس کی جنت ہے اس دنیا میں. چنانچہ امام ابن تیمیہ کا بڑا مشہور قول ہے، جب انہیں جیل میں ستایا جا رہا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ میرے اندر موجود ہے، تمہاری یہ تعذیب، تمہاری یہ پرسیکیوشن جو ہے مجھے پریشان نہیں کر سکتی. یعنی میرا دل اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، مطمئن ہے. تم میرے جسم کو تکلیف دے سکتے ہو، میری روح کو اور میرے دل کو اذیت نہیں دے سکتے، وہ تو بالکل اطمینان کے ساتھ ہے. تو یہ گویا کہ اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے اپنے اندر اپنی دوزخ دہکا رکھی ہے، اپنی جہنم بھڑکائی ہوئی ہے. اب یہ اپنے اندر کی جہنم کی اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ جو ہے وہی کام کرے گا جیسے خارج کی آگ کو بجھانے کے لیے پانی کام کرتا ہے. وَالصَّلَاةُ الرَّجُلِ فِي خَوْفِ اللَّيْلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. اور پھر آپ نے تیسری چیز فرمائی، اور نماز پڑھنا کسی شخص کا دن رات کے پیٹ میں، جوف اللیل. یہ اصل میں تہجد کے لیے صحیح ترین لفظ ہے جو اس حدیث میں آیا ہے. جوف پیٹ کو کہتے ہیں، درمیانی حصے کو کہتے ہیں. یعنی عام طور پر ہمارے ہاں کچھ لوگ جو اپنے اوپر ہوتے نہیں ہیں اس مقام اور مرتبے کے، لیکن یہ کہ کچھ لازم کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر تہجد. ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی وائی ناٹ ٹو بیگ اٹ. اب وہ اس کو صرف فجر کا ضمیمہ بنا لیتے ہیں. فجر کی اذان ہونی ہے 4:30 بجے، چلو 4 بجے اٹھ جاؤ. 4 بجے اٹھ کے بھاگ دوڑ کر کے 2-4 نفلیں پڑھ لی، تہجد ہو گئی. یہ تہجد نہیں ہے، یہ تو آپ نے فجر کا ایک ضمیمہ ہے، نوافل اس کو کہہ لیجئے. لیکن وہ تہجد جس کا کہ مقام ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، اس کی اصل تعبیر کیا ہے؟ یہ ہے فی جوف اللیل. آدمی نیند توڑ کر اٹھے، پھر سوئے، پھر اٹھ کر فجر پڑھے. یہ اس کے تقاضوں میں سے ہے. اس نماز کا مقام جو ہے وہ یہ ہے جس کا تذکرہ آگے یہ سورہ سجدہ کی آیت حضور نے کوٹ کی ہے کہ اس کا در حقیقت سورہ سجدہ میں جس آیت کا ذکر ہے، جس نماز کا سجدہ کی آیت میں، وہ یہ نماز ہے، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا. پھر آپ نے تلاوت فرمائی یہ آیت، تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ سجدہ کی یہ آیات 16 و 17 ہیں. یہاں صرف اس کا پہلا حصہ دیا گیا ہے، تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. ان کے پہلو جدا رہتے ہیں اپنے بستروں سے، یعنی رات کے وقت وہ اٹھتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، طمع کے ساتھ بھی. اس کے عذاب کا خوف بھی ان کے دل پر ہوتا ہے، محاسبے کا خوف بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کی مغفرت کی امید بھی ہوتی ہے، طمع بھی ہوتی ہے. تو دونوں کے درمیان یہ انسان کا جو مقام ہونا چاہیے، بین الخوف والرجاء. تو خوفا و طمعا. الی قومہ یعملون، یعملون تک کہ آیت پوری حضور نے پڑھی، وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. تو یہ حدیث میں سے درمیانی الفاظ جو ہے حذف کر دیے گئے آیات کے، اس حسن ظن کی بنا پر کہ یہ مسلمانوں کو یہ آیات تو یاد ہی ہوں گی کہ وہاں سے یہاں تک یہ آیات جو ہے دو حضور نے تلاوت فرمائی. اب یہاں اس نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کا مقام کیا ہے، اس لیے کہ الصوم جنت، جملہ مکمل ہو گیا. الصوم جنت، صوم مبتدا، جنہ خبر. روزہ تو ڈھال ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، یہ بھی جملہ مکمل ہو گیا.
الصدقہ تو مبتدا ہو گیا اور باقی یہ خبر چلی آ رہی ہے۔